بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اماں کالا جادو کرتی تھی۔ جمعرات کی رات مجھے تاریک کمرے میں بند کر دیتی اور 5 لڑکے میرے ساتھ زیادتی کرتے۔ جب حمل کا 7واں مہینہ ہوتا تو میرے پیٹ سے بچہ نکلوا کر شیطان کی بھینٹ چڑھاتی۔ ان لڑکوں میں ایک لڑکا مجھے ہاتھ تک نہ لگاتا اور روتا رہتا۔ اگلی بار جب مجھے حمل ٹھہرا، وہ لڑکا مجھے اٹھا کر لے گیا، مگر میرے سامنے نہ آتا۔ مجھے کہتا، جس دن یہ بچہ پیدا کرو گی ساری حقیقت جان لو گی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے آپ کو غلاظت کے ڈھیر میں ہی گرا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ذلت اور غلاظت کے ڈھیر کے علاوہ میری زندگی میں اور کچھ بھی نہیں تھا، اور میں ماں کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کیسے میری زندگی برباد ہو رہی ہے، اور میں دن بدن مزید غلاظت اور مزید گندگی میں گرتی جا رہی ہوں۔ اور احساس ہوتا بھی کیسے، آخر کو میری اس طرح کی ناپاکی زندگی کی وجہ سے تو میری ماں ہی تھی۔ یہ میری ماں ہی تھی جس کی وجہ سے میں ایسی لعنت بھری زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ مجھے خود سے گھن آتی تھی، اور اپنی آتی ہر سانس کے ساتھ مجھے اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ پتہ نہیں میری ماں ایسی کیوں تھی، وہ اتنے گھٹیا اور کبیرہ گناہ والے کام کیوں کرتی تھی، اور وہ کیسے اپنا دل پتھر کر کے ایسے خونی کھیلتی تھی۔ مجھے اکثر اوقات اس بات کو سوچ کر حیرت بھی ہوتی تھی۔ آخر کو کوئی تو وجہ ہوگی اس سب کی، لیکن میں صرف سوچ کر ہی رہ جاتی۔ مجھے کوئی سراغ اور کوئی سرا نہیں ملتا تھا، اور نہ ہی میرے اندر اتنی جرأت اور اتنی طاقت رہتی کہ میں اپنی ماں کو ان سب کاموں سے روک سکوں۔ میرے اندر تو خود کو بچانے کے لیے بھی ذرا سی ہمت اور طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ جو ظلم مجھ پر میری ماں کرتی تھی، اس کے بعد مجھ میں سانس لینے کی ہمت کس طرح سے باقی رہ جاتی۔ مجھے تو اس بات پر بھی حیرت ہوتی تھی، میری ماں کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے، وہ سب بھی میری ماں جیسے ہی ہوتے تھے، بہت ہی بے رحم اور ظالم، اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ غلیظ بھی۔ یہ ایک غیر آباد جگہ تھی جہاں پر میں اور میری ماں سرکنڈوں سے بنی ایک جھونپڑی بنا کر رہ رہے تھے۔ ایک نظر دیکھنے پر یہی لگتا تھا کہ یہ کسی غریب فقیر کی جھونپڑی ہے، اس کے سر چھپانے کا آسرا ہے، لیکن در حقیقت یہ جگہ شیطان کی رہائش گاہ تھی۔ جھونپڑی کے فرش کے نیچے ایک کمرے کے برابر تہہ خانہ تھا، جسے لوگوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے میری ماں نے اسی تہہ خانے کے اوپر ایک خستہ حال سی جھونپڑی بنا دی تھی، اور اس کے اندر 2 ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں، چند ٹیٹے میڑے سے برتن اور کچھ استعمال کے پھٹے پرانے بستر تھے۔ اس طرح جو کوئی بھی دیکھتا تو جھونپڑی کی حالت دیکھنے کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالتا تھا، اور میری ماں آرام سکون سے جھونپڑی کے نیچے والے تہہ خانے میں اپنا خونی کھیل جاری رکھتی تھی، اور اسی تہہ خانے میں مجھے ہر جمعرات کی رات کو بند کر دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہاں اس بند تہہ خانے میں اس ویران جگہ سے وہ 5 شیطان کہاں سے آتے تھے جو میری ماں کی اجازت کے ساتھ مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے، میرے اوپر ظلم کرتے، اور جب میرے جسم سے جان تقریباً نکلنے والی ہوتی، وہ 5 گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتے، اور مجھے نیم مردہ کو اٹھا کر میری ماں میری تیمارداری کرتی۔ اب میری عمر 18 سال تھی، اور جب سے میں 15 سال کی ہوئی تھی تب سے میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا۔ دراصل میری ماں کو طاقتور ہونے کا اور شیطانی طاقتوں کو اپنے قبضے میں کرنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اس مقصد کے لیے میری ماں نے پہلے 40 دن ایک جنگل کے قبرستان میں ایک شیطان نما بوڑھے آدمی کے ساتھ 40 دن کا چلا کاٹا، اور پھر اس کے بعد اس بوڑھے نے میری ماں کو ایک عمل بتایا جو میری ماں کو 4 سال تک لگاتار کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے کالے علم کی ماہر شیطانی طاقتیں میری ماں کے قبضے میں آ جاتیں، اور میری ماں ایک طاقتور شیطانی ہستی بن جاتی۔ میری ماں نے 40 دن کا چیلا تو کامیابی سے کاٹ لیا تھا، اب 4 برس کا عمل کرنا میری ماں کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس لیے میری ماں سارا دن اس تہہ خانے میں بیٹھ کر مختلف منتر پڑھتی رہتی تھی، آگ جلا کر بہت سے تعویذ جلاتی، دھونیاں لیتی، اور بال بکھیرے، آنکھیں لال سرخ کیے، عجیب ڈراؤنے حلیے میں رہ کر منہ سے ڈراؤنی آوازیں نکالتی۔ مجھے میری ماں سے شدید خوف محسوس ہوتا تھا۔
اور اس جھونپڑی اور اس تہہ خانے سے شدید وحشت ہوتی تھی، لیکن یہاں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی، اسی لیے وہیں بیٹھی تڑپتی سسکتی رہتی تھی اور جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ وہ شیطان کا چلا بوڑھا جس نے کالے عمل کا 40 روز کا چلا میری ماں کو کروایا تھا، اس کا کہنا تھا کہ اگر 4 سال تک لگاتار میری ماں 7 ماہ کے حمل کا بچہ شیطان کی بھینٹ چڑھائے گی تو کالی طاقتیں اس سے خوش ہو کر اسے تحفے میں بہت ہی طاقتور علم دیں گی، اور اس سے میری ماں کو دوسروں کی زندگی اپنی مرضی سے تبدیل کرنے کا اختیار مل جائے گا، اور وہ جب چاہے جہاں چاہے کسی کی بھی زندگی میں کچھ بھی کر سکے گی۔ اسے اس طرح کی کالی طاقتیں دی جائیں گی جو میری ماں کا ہر حکم بجا لائیں گی، اور ماں کے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے بھی وہ میری ماں کے دیے گئے حکم کو مان کر دوسروں کی زندگی تباہ برباد کر دیں گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ 7 ماہ کے حمل کا بچہ ناجائز ہو اور میری ماں کی بیٹی یعنی کہ میری ہی کوکھ سے ہو۔ میری عمر تب 15 سال تھی اور میں بالغ بھی تھی۔ میری ماں مکمل طور پر شیطان کے جال میں پھنستی ہوئی تھی اور برائی میں پھنس کر اندھی ہو چکی تھی، اسی لیے میری ماں نے کالی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے میرا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس جنگل کے قبرستان والے بوڑھے نے میری ماں کا اس میں بھرپور ساتھ دیا۔ وہ کہیں سے اپنے جیسے 5 لڑکے لے آیا جنہیں میری ماں اس جنگل سے ہر جمعرات کو اس تہہ خانے میں لے آتی، اور پھر مجھے بھی رات ہوتے ہی اس تہہ خانے میں بند کر دیتی، جس کے بعد وہ لڑکے میرے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور میں بے بسی سے بس روتی رہتی تھی۔ لیکن ایک بات میرے لیے حیران کن بھی تھی کہ ان 5 میں ایک لڑکا ایسا بھی تھا جو ہر جمعرات کو جنگل کے قبرستان سے تہہ خانے میں آ تو جاتا تھا، لیکن جب وہ لڑکے میرے ساتھ زیادتی کرتے تب وہ 5واں لڑکا ایک سائیڈ پر رہتا اور رونے لگتا۔ وہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا اور ایک سائیڈ پر بیٹھ کر خاموشی سے آنسو بہاتا رہتا۔ جس طرح مجھے اپنی ماں کے کردار پر حیرت تھی کہ کس طرح سے وہ اپنی سیدھی سادی زندگی چھوڑ کر گندگی اور برائی کی دلدل میں گری ہوئی ہے، اور اپنے ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی کو بھی ایسی غلاظت میں پھینک دیا ہے، ایسے میں یہ کیسا انسان ہے جو ایک برائی اور گناہ کی جگہ پر تو آ جاتا ہے لیکن خود برائی اور گناہ نہیں کرتا بلکہ رونے لگتا ہے۔ پہل تو میں نے سوچا کہ یقیناً یہ کوئی اچھا اور نیک فطرت انسان ہوگا، اور گناہ کرتے ہوئے اسے خدا کا خوف ستانے لگتا ہے، اور یہ برائی کی دعوت بالکل سامنے ہوتے ہوئے بھی برائی کا مرتکب نہیں ہوتا، آگے کی جانب نہیں بڑھتا۔ لیکن پھر اس خیال کو میں اپنے ذہن سے جھٹک دیتی کہ اگر واقعی ایسا ہوتا تو پھر یہ انسان اپنے سامنے برائی ہوتے ہوتے نہیں دیکھتا بلکہ اسے روکتا، اور اگر وہ اس بوڑھے میری ماں اور ان 4 لوگوں کو روک نہیں سکتا تھا تو پھر وہ خود ہر جمعرات یہاں آنا چھوڑ دیتا، جبکہ وہ تو ہر جمعرات آتا بھی تھا اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب میری اپنی ماں کا کالی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی مرضی سے یہ سب کر رہی تھی تو کسی غیر کو کیا لگی تھی کہ وہ دوسروں کو اس سے روکے اپنے سر مصیبت لیتا۔ مجھے اس غلاظت میں گرے ہوئے اپنے ساتھ یہ ظلم برداشت کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب بس 1 سال کا وقت باقی تھا، پھر ماں کا یہ بے رحم اور خونی عمل ختم ہو جاتا اور میری ماں کے ہاتھ میں بہت سی طاقتور کالی طاقتیں آ جاتی۔ اب تک میرے پیٹ میں 5 حمل ٹھہرے تھے جنہیں میری ماں نے پہنچتے ہی میرے پیٹ سے نکالا اور شیطان کی بھینٹ چڑھا دیے تھے۔ اب مجھے جو بھی حمل ہوتا وہ شیطان کی بھینٹ چڑھنے والا آخری حمل ہوتا، اور پھر اس گندگی سے میری جان چھوٹ جاتی۔ جہاں یہ سوچ کر مجھے خوشی ہوتی وہیں یہ خیال مجھے دکھی بھی کر جاتا کہ کہیں اس کے بعد مجھے میری ماں کسی اور امتحان میں نہ ڈال دے۔ کچھ بھی ہو جاتا، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میری زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہے، اور نہ ہی اس جھونپڑی اور اس غلاظت اور وحشت سے بھرے تہہ خانے میں مجھے ساری زندگی نجات مل سکتی ہے۔ لیکن پھر اچانک وہ ہو گیا جس کے متعلق میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری زندگی بدل گئی تھی اور مجھے اس وحشت اور غلاظت بھرے شیطانی تہہ خانے سے نجات مل گئی تھی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ اب جب میں 5ویں بار حمل سے ہوئی تو ان زیادتی کرنے والے 5 لڑکوں میں سے وہ 5واں لڑکا جس نے کبھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، وہ ایک دن اچانک سے اس وقت میری مدد کو آیا جب میں جھونپڑی میں بالکل اکیلی تھی اور میری ماں کوئی شیطانی عمل کرنے کے لیے جنگل والے قبرستان میں گئی ہوئی تھی۔ تب وہ لڑکا چپکے سے آیا اور مجھے اٹھا کر اس جھونپڑی اور تہہ خانے سے بہت دور لے آیا۔
مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی آسانی سے مجھے اس شیطانی جگہ سے نجات مل گئی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے صرف چند گھنٹوں میں ہی اس غلاظت سے نجات دلا دی تھی، جس پر میں اس لڑکے کی بہت ہی شکر گزار تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اس پر حیرت بھی تھی کہ آخر اس نے اس طرح سے میری مدد کیوں کی۔ وہ لڑکا مجھے کسی اچھی جگہ پر لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ ویسی ہی جھونپڑی تھی جیسی میری ماں نے بنائی تھی، لیکن اس جھونپڑی کے نیچے کوئی تہہ خانہ نہیں تھا اور نہ ہی ویسی نحوست اور وحشت تھی، اسی لیے میں مطمئن اور خوش تھی۔ لیکن حیرت بھی اپنی جگہ برقرار تھی کہ آخر اس لڑکے نے میری مدد کیوں کی، اور پہلے بھی یہ لڑکا دوسروں کی طرح سے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرتا تھا۔ میں نے بہت سوچا لیکن میرے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے اس لڑکے سے پوچھنے کا ارادہ کر لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکا خود میرے سامنے بھی نہیں آتا تھا۔ میں سارا دن جھونپڑی میں اکیلے بیٹھی رہتی، وہ لڑکا رات کے وقت آتا اور جھونپڑی کا پردہ اٹھا کر کھانا رکھ کر واپس چلا جاتا، لیکن مجھے یہ بات جاننا تھی کہ آخر اس نے میری مدد کیوں کی، اور اب وہ مجھے یہاں چھوڑنے کے بعد میرے سامنے کیوں نہیں آتا۔ اس لیے اس رات جب وہ جھونپڑی کا پردہ ہٹا کر کھانا رکھ کر رہا تھا، تب میں نے اس سے یہ دونوں باتیں پوچھی۔ پہلے تو وہ خاموش رہا اور میری بات کا اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، لیکن جب بعد میں بہت زیادہ ضد کی تو اور اپنی بات پر زور دیتی رہی، تب وہ بولا کہ میں اس سے ابھی کوئی سوال نہیں کروں۔ جب وہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے پیدا ہوگا تو مجھے ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس سے پہلے وہ کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ واپس مڑ گیا اور میں پھر سے اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ میرے حمل کا ابھی 6واں مہینہ تھا، بچہ پیدا ہونے میں ابھی 3 مہینے کا وقت باقی تھا، اور مجھ پر حقیقت بھی 3 ماہ ہی بعد کھلنی تھی۔ مجھے یہ بات اچھے سے معلوم ہو گئی تھی، اسی لیے میں خاموشی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی جھونپڑی میں اکیلے بیٹھے بیٹھے میرا دل گھبرانے لگتا اور دل چاہتا یہاں سے باہر نکل کر کھلے آسمان کے نیچے سانس لوں اور دنیا کو دیکھوں، لیکن اس ڈر سے جھونپڑی میں ہی بیٹھی رہی کہ کہیں میری ماں مجھے دیکھ نہ لے اور مجھ پر پھر پکڑی نہ جاؤں، اور اس نحوست زدہ جھونپڑی میں لے جا کر اس تہہ خانے میں بند کر کے اپنی کالی طاقتوں کے آگے مجھے اور اس آخری بچے کو بھی قربان کر دے۔ اس لیے خاموشی سے اسی جھونپڑی میں اپنا وقت کاٹتی رہی۔ یہاں وہ لڑکا مجھے لے کر آیا تھا، وقت تو وہ بھی گزر گیا تھا جو میرا بہت ہی برا تھا، یہ تو پھر بھی تھوڑا سا عزت اور آسانی والا وقت تھا، اس لیے یہ بھی جلدی ہی گزر گیا۔ اور وہ وقت بھی آ گیا جب میرا بچہ اس دنیا میں آیا، چاہے ناجائز تھا لیکن تھا تو میرا ہی بچہ نا۔ اسی لیے میں خوشی تھی کہ آخر کوئی تو آیا تھا اس دنیا میں جو میری ماں کے بعد میرا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس بچے کو دیکھا، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس سب کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آخر یہ قسمت میرے ساتھ ہی اتنے بھیانک کھیل کیوں کھیل رہی تھی؟ کیا میں بے بس ہو کر بھی اتنی گنہگار اور ایسی غلاظت کی گھڑی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا؟ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا تھا یہ سب؟ میرا بچہ ایسا کیوں تھا؟ میں جنون کے عالم روتے ہوئے اپنا سر پیٹنے اور اپنے بال نوچنے لگی۔ اسی دوران وہ لڑکا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر جو کچھ بھی اس نے کہا، اسے سن کر میرے سارے شکوے ختم ہو گئے اور مجھے صبر آتا گیا۔ لیکن میں حیران و پریشان ضرور ہوتی تھی کہ واقعی سچ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی یہ دنیا عجیب و غریب لوگوں اور واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اس لڑکے نے کہا تھا کہ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور اس کے گھر میں غربت ہی غربت تھی، اور والدین بوڑھے ہو چکے تھے اور 5 بہنیں جوانی کی دہلیز پر قدم دھر چکی تھیں۔ اس اکیلے مرد پر اس کے اپنے سمیت 8 افراد کنبے کی دال روٹی کی ذمہ داری ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قد نکالتی بڑی ہوتی 5 بہنوں کو بیانہ بھی تھا، لیکن کام تھا کہ ملتا ہی نہیں تھا، اور جب بھی کوئی مل جاتا تب پورا ہی نہیں پڑتا تھا۔ ایک کا پیٹ بھرتا تو 7 کا خالی رہتا۔ ایسے میں وہ ساتوں ایک لقمہ بانٹ لیتی تھیں۔ پیٹ تو سب کے خالی ہی رہتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کا آسرا پورے خاندان کو رہتا تھا۔ وقت کٹ رہا تھا، ایک اسی سہارے سے وقت کٹ رہا تھا،
لیکن ایسے گزارا بھی کب تک ممکن تھا؟ پیٹ کی دوزخ کو روٹی کا ایندھن چاہیے تھا، اس لیے دن رات مارا مارا کام کی تلاش میں پھرتا۔ اب تنگی اس قدر تھی کہ اس نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ اگر اسے کسی کو جان سے مارنے کا کام بھی اچھے معاوضے پر ملا تو وہ کر گزرے گا۔ ایسے ہی کام کی تلاش میں چلتے چلتے وہ مایوس ہو کر جنگل کی راہ پر چل دیا، اور کچھ نہیں تو شاید شکار ہی ہاتھ آ جائے، پھر خود کسی درندے کا شکار ہو جائے۔ اس جنگل کے قبرستان میں اسے وہ شیطان نما کالے علم کا عالم بوڑھا نظر آیا، اور ایک مایوس نوجوان کو دیکھ کر اس نے اپنا شکار بنانے کا سوچا۔ اسے امیر ہونے کا جھانسا دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا اور اسے غلط کام کروانے لگا۔ شروع میں تو وہ اس کام کو سمجھ نہیں سکا، اور جیسا اسے وہ بوڑھا حکم دیتا وہ بالکل ویسا ہی کرتا۔ بدلے میں اسے اچھی رقم مل جاتی تھی۔ گھر کے حالات کافی اچھے ہونے لگے تھے، لیکن کالی طاقتوں کا ساتھ دینے کی نحوست تھی کہ اس کے گھر میں پے در پے مصیبتیں آنے لگیں۔ ایک ایک کر کے گھر کے سب افراد بیمار ہونے لگے۔ 2 وقت کے کھانے کے پیسے گھر والوں کے علاج معالجے پر لگنے لگے۔ اس کی ماں ایک نیک طبیعت اور خدا کا خوف دل میں رکھنے والی عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ جب سے بیٹا بہتر روزگار سے لگا ہے، وہ یہ مصیبتیں تب سے آنا شروع ہوئی ہیں، لیکن رزق پاکیزہ اور حلال نہیں ہے۔ اس کے متعلق اس نے اپنے بیٹے سے بات کی تو اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ماں بیٹے کا جھکا ہوا سر دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ واقعی اس گھر میں شیطان داخل ہو چکا ہے۔ اس نے گھر پر زیادہ سے زیادہ ذکر تلاوت کرنی شروع کر دی، اور جو بھی رقم بیٹا لے کر آتا اسے یہ گھر میں بالکل خرچ نہیں کرتی تھی، اور دن رات بیٹے کے لیے بھی دعائیں کرتی تھی۔ اور اس کی ماں کی نیک نیتی سے کیے گئے عمل اور دعاؤں کا نتیجہ ہی تھا۔ اب آہستہ آہستہ اس لڑکے کا دل اس بوڑھے اور اس کے صحبت اور اس کے کاموں سے بیزار ہونے لگا تھا، اور طریقے ڈھونڈنے لگا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب وہ اس بوڑھے سے اپنی جان بچانا چاہ رہا تھا کہ میری ماں کی ملاقات اس بوڑھے سے ہو گئی، اور ان دونوں کو مل کر عظیم کالی طاقتوں کے حصول کے لیے عمل کرنے اور چلے کاٹنے لگے۔ چلا کاٹنے کے دوران میں نے بھی میری 7 کنواری لڑکیوں کو انہی کے شیطان کے بھینٹ چڑھایا تھا، اور 7 چھوٹے بچوں کی بلی چڑھائی تھی، اور اس سب میں اس لڑکے نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ دل سے تو بیزار تھا، لیکن اب وہ اس بوڑھے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، ورنہ وہ عالم علم کی طاقت سے اس مصیبت میں غرق کر دیتا۔ اس غرازت سے جان چھڑانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرنا تھا، اور پھر اسے قدرت نے ایک ایسا موقع دے ہی دیا تھا جب میری ماں نے یہ عمل کرنا شروع کیا جس میں وہ مجھے زیادتی کا نشانہ بنواتی اور 7 ماہ کے حمل والا بچہ شیطان کی بھینٹ چڑھاتی تھی۔ تب اس بوڑھے نے اسے بھی باقی 4 لڑکوں کے ساتھ اس گناہ کے لیے بھیج دیا، لیکن یہ اس کی ماں کے آیت الکرسی کے کیے گئے حصار کا اثر تھا کہ وہ گناہ کی عادتوں کے سامنے کھلی موجودگی ہوتے ہوئے بھی اس جانب مائل نہیں ہوتا تھا، اور خدا کے خوف سے رونے لگتا تھا۔ ایک لڑکی کو درندوں کے سامنے ایسے بے بس دیکھ کر اس کا دل کتنا تھا، اور وہ اس کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی اگر کالے جادو کے راستے میں اس طرح سے رکاوٹ ڈالی جائے تو شیطان غضبناک ہو جاتے ہیں، اور صرف اس انسان کی ہی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کی زندگی کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ اس دلدل سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ پوری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے علم میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ جو کالا وار میری ماں اور قبرستان والے بوڑھے عمل کر رہے ہیں، اس کے پورے ہوتے ہوئے ان کے پاس وہ طاقت آ جائے گی۔ یہ اپنی جگہ بیٹھے بٹھائے ہی لوگوں کے ذہن میں جادوئی پلٹ کر گمراہی کی طرف لے آتے، اور دنیا سے اچھائی کو اٹھا کر برائی میں ہی ہر طرف پھیلا دیں گے۔ اس کا دل ہر لمحے اس خیال سے کامتا رہتا، اور وہ دل میں اس عمل کو پورا کرنے کے لیے پہلے ہی روکنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیا کرے کہ یہ عمل بھی پورا نہ ہو، اور اس شیطانی جنگل سے ان کی جان بھی ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ اور پھر اس کی نیک نیتی کی سبب قسمت نے اس کا ساتھ دیا، اور اسے ایک ایسی بات معلوم ہو گئی کہ اگر وہ کام ممکن ہو جاتا تو پھر شیطانی عمل کی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ 5واں بچہ بھی شیطان کی بھینٹ چڑھانے سے بچ جاتا، اور وہ خود بھی اس گندگی اور اس دلدل سے نجات حاصل کر لیتا، اور اس کے ساتھ ہی ایک شیطانی چنگاروں سے رہائی نصیب ہو جاتی۔
یہ موقع کی تاغ میں رہنے لگا تھا۔ دراصل جب یہ کالا شیطانی علم مکمل ہونے کے 7 مہینے باقی رہ گئے تھے، تب ایک روز اس لڑکے نے میری ماں کو اور اس بوڑھے سے باتیں سن لی تھیں، اور بوڑھا میری ماں سے کہہ رہا تھا کہ اب اسے مکمل احتیاط اور دھیان سے کام کرنا چاہیے۔ میری ماں کو میرے ساتھ میری صحت کی فکر کرنی ہے اور خیال رکھنا ہے کہ یہ حمل 7 ماہ تک مکمل اور ٹھیک رہے۔ اس دوران نہ تو میری صحت گرے اور نہ ہی حمل ضائع ہونے کی کوئی امکانات پیدا ہوں، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر یہ آخری بچہ شیطان کی بھیٹ نہیں چڑھایا تو پچھلے سارے عمل کا اثر ضائع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی وہ شیطانی طاقتیں جو ہمارے ساتھ سے ہم سے ناراض ہو جائیں گی، اور وہ سارا کالا علم جو اس وقت ہمارے پاس ہے وہ ہمیں بھول جائے گا۔ اور اس لڑکے کے پاس یہ ایک موقع تھا شیطان کے خلاف جنگ کرنے اور اسے ہرانے کا، اور یہ موقع وہ بالکل گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے میری اور اپنی حفاظت کے لیے ایک روحانی عمل کرنا شروع کر دیا، اور پھر موقع ملتے ہی مجھے اس جھونپڑی سے اٹھا لایا۔ اس کی حفاظتی روحانی عمل کی وجہ سے ہم ان شیطانی طاقتوں سے نظروں سے نہیں آئے اور باحفاظت محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ پیچھے میری ماں اور وہ بوڑھا اس ناکامی پر پاگل ہونے والے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سارے کالے علم کے زور سے میرا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکے کا کیا گیا روحانی عمل ہر بار ان کی راہ میں رکاوٹ بن گیا، اور مخصوص تاریخ کو 7 ماہ کے حمل کے 5ویں بچے کی قربانی شیطان کی بھیٹ نہیں کی گئی، اور وہ غصے میں آ گئے، اور میں اور میری ماں کے کیے گئے سارے شیطانی عمل کا اثر ختم ہو جاتا، اور ان دونوں کے پاس سے دوسرا سارا علم بھی واپس چھین لیا گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں پاگل ہو گئے اور اسی طرح جنگل اور قبرستان میں رلتے رلتے جہنم واصل ہو گئے۔ چونکہ شیطانی اثر تھا، اس لیے جب وہ پیدا ہوا تو اس کی شکل صورت بہت ہی بھیانک تھی، جسے دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکی، لیکن اس لڑکے نے تسلی دی کہ یہ بچہ چونکہ شیطانی عمل سے دنیا میں شیطانی مقصد کی تکمیل کے لیے لایا جا رہا تھا، اس لیے اس پر کالے جادو کا اثر ہے، اور اس جادو کے باعث ہی اس کی شکل صورت بگڑی ہوئی ہے۔ چونکہ اس پر جنہوں نے عمل کیا تھا وہی اس کو اپنے جادو سے راہ دکھاتے تھے، لیکن دونوں تو مر چکے ہیں، اور یہ بچہ بھی چند ہی سانس لے سکے گا اور پھر مر جائے گا۔ اس طرح سے اس شیطانی عمل کا رہا سہا جو اثر باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور میری زندگی بھی عام انسان کی طرح گزرنے لگے گی۔ اور جیسا اس لڑکے نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ بچہ پیدائش کے گھنٹے بعد ہی مر گیا تھا، اور مجھے اپنی ماں اور اس بچے کے مرنے کے بعد کوئی افسوس نہیں دکھ رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں شیطان تھے، اور شیطان کے خاتمے سے ہی دنیا میں امن و سکون پیدا ہو سکتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی کہ میرے بے بس ہوتے ہوئے بھی اس نے غیب سے میری مدد کی اور شیطانوں کے جنگل سے میری نجات دلائی۔ میرا یقین اللہ پر مزید پختہ ہو گیا تھا کہ بے شک اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت اللہ ہی ہے۔